السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت فتنے انسانوں پر اس طرح رونما ہوں گے، انسانوں کے لیے فتنے اس طرح وارد ہوں گے کہ جس طرح کہ ایک تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے اور اس کے بیج یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو قرب قیامت فتنے انسانوں پر اسی طرح رونما ہوں گے۔ ہمارا ملک بھی آج کل فتنوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ابھی چند ہی دنوں پہلے کا واقعہ ہے کہ ہمارے شہر دہلی کے ایک علاقے خوریجی میں ایک فتنہ رونما ہوا جس کو عبدالرشید کا فتنہ کہا جا رہا ہے۔ آپ نے بھی اس فتنے کے بارے میں اور اس شخص عبدالرشید کے بارے میں سوشل میڈیا پر سنا ہوگا، آپ کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ تو عبدالرشید کا تعلق کہاں سے ہے اور اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو عبدالرشید کا تعلق پہلے تبلیغی جماعت کے ایک گروہ سے تھا، لیکن آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے سن 1998 میں اس نے اپنے آپ کو تبلیغی جماعت سے الگ کر لیا اور اس نے اپنے لیے ایک الگ طریقہ اختیار کر لیا۔ اس الگ طریقے پر ہی وہ کام کر رہا تھا، اور اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ اسٹوڈنٹس میں اور طلباء میں محنت کرتا تھا۔ ہم ان کے اس کام کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور طلباء کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان میں دین کا کام کیا جائے، دین کی محنت کی جائے، ان کو دین سے اور شریعت سے واقف کرایا جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے ان کو واقف کرایا جائے۔ ہم ان کے اس کام کو سراہتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کا کام بڑھتا گیا، ان کے ماننے والے، ان کے متبعین، ان کے پیروکار، ان کے فالوورز جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے، اب حد یہاں تک ہو گئی کہ انہوں نے اپنے لیے اپنے خوابوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے باقاعدہ ایک ڈریس اور ایک یونیفارم متعین کر لی۔ اس یونیفارم کے بارے میں یہاں تک بتلایا گیا ہے کہ وہ شخص یہ کہا کرتا تھا کہ اس یونیفارم کا حکم باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو دیا ہے۔ وہ یونیفارم ایک ان کا وائٹ جبہ اور ایک کالا عمامہ، کالی پگڑی اور ہاتھ میں ایک انگوٹھی جس کا نگینہ کالا ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے خوابوں کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچتی ہے، اور ان کے خوابوں کے بارے میں باقاعدہ ایک کتاب لکھی جا رہی ہے۔ حد تو یہاں تک ہو گئی جب آج سے تقریباً 6 یا 7 دن پہلے جب اس شخص نے یہ دعویٰ کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے، مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا ہے، اب جو میری امارت کو اور جو میرے خلیفہ ہونے کو قبول نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مؤمن نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے ساودھان رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ دارالعلوم مفت دیوبند کا فتویٰ ان کے بارے میں آ گیا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے، اور دہلی کے سب سے بڑے مدرسہ امینیہ کا باقاعدہ ان کے بارے میں یہ فتویٰ آ گیا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس سال وہ حج پر جا رہے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت عطا فرمائے اور اس کے ماننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، جو بھی اس کے متبعین ہیں، اس کے پیروکار ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر وہ اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے تو وہ شخص گمراہ کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، جس کو اللہ راہ راست سے بھٹکا دے اس کو راہ راست پر کوئی لانے والا نہیں ہے۔ ہم اس شخص کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔